تمام دیکھنے اور سننے والے بہن اور بھائیوں کو السلام علیکم۔ آج کا عمل نہایت ہی آسان ہے، عمل کا طریقہ کار نہایت ہی آسان ہے۔ مسلم غیر مسلم مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں، لڑکا لڑکی دونوں کر سکتے ہیں۔ عمل کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ اتنا آسان ہے کہ بچہ بھی عمل میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ عمل کا عنوان ہے ششلا پری کی حاضری۔ یہ سفلی پری ہے، اس سے دنیا کا ہر جائز و ناجائز کام آپ لے سکتے ہو۔ اس عمل کو وہ لوگ کریں جو عملیات کے ہارے ہوئے ہیں، اس عمل کو وہ لوگ کریں جو پریوں کا شوق رکھتے ہیں، اور اس عمل کو وہ لوگ کریں جو اپنے کفیل کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں، اپنی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ کالے جادو کا شکار ہیں وہ اس عمل کو کر کے کالے جادو کا توڑ کر سکتے ہیں۔ بند کاروبار آپ اس سے دوبارہ چمکوا سکتے ہو، لا علاج بیماریوں کا علاج اس سے کروا سکتے ہو، روپیہ پیسہ سونا چاندی اس سے لے سکتے ہو، اور دنیا کا ہر جائز و ناجائز کام بھی آپ اس سے لے سکتے ہو۔ اور جو میرے بھائی نامردی کا شکار ہیں وہ اس سے اپنی نامردی کا علاج کروا سکتے ہو، اور جن کا لنک چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، نفس چھوٹا ہے، وہ اپنا نفس اس سے بڑھوا سکتے ہیں۔ جن کی ٹائمنگ کم ہے وہ اس عمل کو کر کے اس سے اپنی ٹائمنگ بھی ٹھیک کروا سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ عملیات کی نئی سے نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ اور جو لوگ بخور نہ ملنے کی وجہ سے یا جو ڈر کی وجہ سے عمل کو نہیں کر سکتے، وہ اس عمل کی حاضری ہم سے ٹرانسفر بھی لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ 100% کامیاب ٹرانسفر ان کو دے دی جائے گی اور کامیابی سے دی جائے گی۔ ایک ہدیہ ہے، وہ پے کریں، اس کے بعد حاضری ان کو دے دی جائے گی۔ ہدیہ اس لیے ہم پہلے لیتے ہیں کہ ہمیں بھی سامان وغیرہ بازار سے پرچیز کرنا ہوتا ہے۔ جو ہدیہ دے گا اس کو حاضری ٹرانسفر کر دی جائے گی۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو کسی دوسرے عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہر آپ کا وہ جائز اور ناجائز کام ایک ہی عمل سے ہوتا رہے گا۔ جب تک آپ کسی کام میں ہمت نہیں کرو گے، اس وقت تک آپ کو کوشش نہیں کرو گے، اس وقت تک اس کام میں آپ کو کامیابی بھی نہیں ملے گی۔ اور جو لوگ عاملین سے لٹ چکے ہیں، عاملین نے حاضری ٹرانسفر چک دینے کے چکر میں لوٹ لیا ہے، میرے وہ بھائی اور بہنیں اس عمل کو کریں، 100% کامیابی ہوگی۔ بچو یار ایسے فراڈ لوگوں سے جو حاضری ٹرانسفر کا نام لے کے آپ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، حاضری ٹرانسفر ہوتی ہے لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ یہ لوگ تو اس طرح تو گائے بھینسیں بھی نہیں بیچی جاتی یار جس طرح یہ لوگ پریاں بیچ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا پیسہ ضائع نہ ہو، آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو، اور آپ کوشش کیا کریں کہ خود عمل کو کریں۔ نہیں کر سکتے تو اس کی حاضری ہم آپ لوگوں کو دیتے ہیں اور گارنٹی سے دیں گے انشاءاللہ۔ اس عمل کو جب بھی آپ نے کرنا ہے، آپ کھلے آسمان کے نیچے بھی کر سکتے ہیں، اور اس عمل کو آپ روم میں بھی کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ روم میں عمل کو کریں۔ روم میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ چیزیں اکثر آپ کی فیملی اور آپ کے دوستوں کی شکل لے کے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، اور آپ دھوکہ کھا جاتے ہو کہ یار یہ تو میری فیملی کا کوئی شخص ہے اور یہ میرا دوست ہے۔ اگر آپ نے اپنے دروازے روم میں عمل کر رہے ہیں اور دروازے کو لاک کیا ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے دروازے کو لاک کیا ہے، نہ تو میرا فیملی کا کوئی بندہ آ سکتا ہے اور نہ ہی میرا کوئی دوست ہے۔ تو یہ میری حاضری ہے جس کا میں عمل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس عمل میں کسی قسم کا کوئی اثار نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، آسان سا عمل ہے۔ اور 2 لفظ ہیں جو آپ نے ورد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 لفظوں سے جو آپ نے اس پری کی حاضری کرنی ہے، وہ لفظ سکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، میں بھی پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو۔ ششلا غجلا، ششلا غجلا یا ہن، ششلا غجلا یا ہن، 134 بار اس کی تعداد ہے۔ جیسے ہی آپ کی تعداد پوری ہو جائے گی، یہ ششلا پری آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی کہ میرے آقا میرے لیے جو حکم ہے میں آپ کا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے، آپ مجھے حکم دیں۔ تو آپ نے کہنا ہے کہ پہلے تو اپنی حاضری کا طریقہ کار مجھے بتا، پھر میرے جائز ناجائز کام کرنے کا وعدہ کر، اگر آپ کا کوئی اور کام ہے تو ساتھ میں وہ بھی نام لے لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے جو قسم لینی ہے وہ یہ ہے کہ قسم کھاؤ اپنے باپ ابلیس کی کہ جب بلاؤں گا آؤ گی، جدھر بھیجوں گا جاؤ گی، جو کہوں گا کرو گی۔ اور عمل کرنے سے پہلے ہم سے اجازت لینی ہے، انفارمیشن لینی ہے، اور اپنے نام کی لوح حمزات اور لوح تسخیر بنوا کے اپنے دائیں بازو پر باندھ کے پھر عمل کو کرنا ہے،
तब जाके कामयाबी होगी, क्योंकि ये बिना आसार वाला अमल है। आप नुकसान से बच जाओ। आपने जो इससे दूसरी कसम लेनी है वो ये है कि कसम खाओ अपने बाप इब्लीस की कि मुझे, मेरे बीवी बच्चों को, मेरे ख़ानदान को, मेरे कारोबार को कभी भी तुम कोई नुकसान नहीं दोगी। इसके बाद आपने कहना है कि जो तुम चली जाओ, जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैं तुमको बुला लूँगा। और जो भी इसने अपनी हाज़िरी का तरीक़ाकार बताया था ना, उसको अच्छी तरह याद रखना है। और जब भी आपको इसकी ज़रूरत हो हाज़िरी करने की, आपने उसी तरीक़ाकार पर इसकी हाज़िरी करनी है और तन्हाई में करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हर बात वज़ाहत के साथ समझा दी है। अगर किसी बात की समझ ना लगी हो तो दिए हुए नंबरात पर व्हाट्सएप पर रब्ता करें, इंशाल्लाह आप लोगों की बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।